بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب شہادت ثانی زہرا حضرت زینب بنت علی علیہ السلام۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے معتبر ترین روایت کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ مبارکہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی زینب ہے۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد تقریباً 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عالمہ غیر معلمہ، نمبر 2 نائبۃ الزہرا، نمبر 3 عقیلہ بنی ہاشم، نمبر 4 نائبۃ الحسین، نمبر 5 صدیقہ صغریٰ، نمبر 6 محدثہ، نمبر 7 زاہدہ، نمبر 8 فاضلہ، نمبر 9 شریکۃ الحسین، نمبر 10 راضیہ بالقدر والقضاء۔ آپ کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نومولود کو طلب کیا اور اسے سینے سے لگایا اور اس کا نام زینب رکھا اور فرمایا، میں اپنی امت کے حاضرین اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس بیٹی کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں، اس لیے کہ یہ ختیجہ کبریٰ کی مانند ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد ان کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی انتقال فرما گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی۔ آپ کی شادی 17 ہجری میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی۔ عبداللہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے اور بنی ہاشم کے کمالات سے آراستہ تھے۔ آپ کے 4 فرزند تھے جن کے نام محمد، اون، جعفر اور کلثوم ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا تاریخ اسلام کی وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کے علم و فضل، ان کی ذہانت و فطانت، فصاحت و بلاغت، حق گوئی و بے باکی، تسلیم و رضا، صبر و استقامت کے واقعات سے تاریخ کے اوراق آج تک جگمگا رہے ہیں اور تا ابد تک جگمگاتے رہیں گے۔ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے۔ آپ نے تحریک کربلا میں شامل ہو کر واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ تحریک عاشورہ کے 2 مرحلے۔ تحریک عاشورہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ خون، شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی، امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا مرحلہ تھا۔ اس تحریک کے پہلے مرحلہ کی ذمہ داری حسین علیہ السلام اور ان کے جاں نثار اصحاب کی تھی اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری خواتین اور بچوں پر مشتمل کاروان اسرا نے سنبھالی اور اس تحریک کی پرچم داری جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نفسیاتی اعتبار سے قوت برداشت کے
اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز تھیں۔ وہ اس سلسلے میں مثالی اور منفرد شخصیت کی مالک ہیں۔ وہ سفر کربلا کے تمام واقعات، بالخصوص روز عاشوراء کے جاں گداز اور المناک واقعات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں اور ان کی ناصر و مددگار تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنگین ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ مشکل حالات میں یہ ایک نہایت سنگین اور خطرناک ذمہ داری تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور عزیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلتاں دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی بھی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر شکنی کے لیے کافی تھا۔ عاشوراء کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اہم ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور انہیں حالات سے آگاہ کریں۔ انقلاب کربلا کی پیغام رسانی۔ قیام حسینی کا دوسرا مرحلہ پیغام رسانی اور امت مسلمہ کی بیداری کا مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک پہلے مرحلے تک محدود رہتی، اس صورت میں یزیدی حکومت اپنے پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کر کے بڑی آسانی سے کربلا کے حقائق کو مسخ کر سکتی تھی، اور یقیناً ہم آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی اس قدر برکتیں اور اثرات مشاہدہ نہ کرتے۔ دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری نے بنی امیہ کے پروپیگنڈا کو ناکام بنا دیا اور ان کی سازشوں کو تشت از بام کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے اعمال کے مظالم اور اس کے خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹائی۔ انہوں نے کم سے کم ممکنہ وقت میں امام حسین علیہ السلام کی حق طلبی، ظلم ستیزی، دین کی حفاظت، مظلومیت اور عدل خواہی کی آواز کو بہت سے شہروں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں یزید نے یہ درک کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے ذریعے اپنے اہداف و مقاصد تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے روز بروز اپنے آپ کو زیادہ ذلیل اور قابل نفرت بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بلکہ متعصب قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔ زینب وہ حلقہ اتصال ہے جس نے نہضت حسینی کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ حسینی تحریک کا سب سے اہم مقصد کربلا کی بقا میں پوشیدہ تھا، اور سبب بقائے کربلا کو زینب کہتے ہیں۔ پس کربلا کی حیات زینب کی مرہون منت ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات میں ان کے والد امام علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کی جھلک نظر آتی ہے، لہٰذا جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو بزرگ علماء نے قیمتی موتیوں کی طرح جمع کیا ہے، اسی طرح حضرت زینب کے خطبات کو بھی بڑے بڑے محققین اور تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ ان میں مرحوم محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار
مرحوم ابو منصور احمد علی طبرسی کی کتاب احتجاج، شیخ مفید رہ کی کتاب امالی اور احمد ابن ابی طاہر کی کتاب بلاغات النساء شامل ہیں۔ یہی خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انتی بحمد اللہ عالمات غیر معلمات و فاہمات غیر مفہمات۔ اے پھوپھی جان، الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایسا فہم و ادراک رکھنے والی ہیں جو کسی نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واقع کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ بشریت میں حق کی سربلندی کے لڑے جانے والی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے معرکہ کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا تک جاویداں کر دیا۔ حقیقت میں زینبی کردار حسینی کردار کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس معرکہ حق و باطل میں باطل کے منحوس وجود پر آخری ضرب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ماری، جس کے بعد باطل کو سر اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت زینب کی وفات کی مشہور تاریخ یہ ہے کہ آپ 15 رجب سن 63 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ آپ کے مدفن کے بارے میں ہی تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ قوی احتمال دیا جاتا ہے کہ آپ کی قبر شام میں واقع ہے۔ مراجع: نمبر 1، اخبار الزینبات عقیلۃ الوحی۔ نمبر 2، فاطمہ زہرا بہجت القلب مصطفیٰ۔ نمبر 3، زینب کبریٰ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔